اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ قرآن جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے نازل ہوا؟ ہماری روزمرہ کی زندگی میں قرآن سے ہم کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ اور اس کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، جب یہ پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب جو بے مثال رب العالمین کی طرف سے ہم پر نازل ہوئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے قرآن کی معجزاتی آیات ہدایت ہیں۔ یہ پوشیدہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کیا ہے، انسانی رہنمائی کے لیے ہے۔ یقیناً بدقسمتی سے ہم انسان اس کتاب سے اصلی استفادہ ہی نہیں کر رہے۔ ہم اسے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ قرآن صرف ہماری شادی کی تقریب کے لیے یا سفر کے دوران خیریت سے منزل تک پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا قرآن استخارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ شاید کئی دن گزر جائیں اور ہمارا قرآن سے کوئی تعلق بھی نہ رہا ہو، تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کل ہم فرض کر لیں کہ خدا نخواستہ قرآن کا وجود ہی نہ ہو تو ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جبکہ قرآن زندگی کی کتاب ہے۔ اگر ہم میں سے ہر ایک قرآن کے احکامات کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں تو ہم دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جائیں گے، مگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کے احکامات اور قوانین کے مطابق نہیں ڈھالتے۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر ایک نسخہ لکھ کر دے، اس نسخے پر اگر ہم عمل نہ کریں تو ڈاکٹر کے صرف نسخے لکھ دینے سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ البتہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے استعمال کے کئی طریقے ہیں۔ ان عظیم الفاظ سے آشنائی بہت ضروری ہے۔ ہم قرآن سے جتنا زیادہ واقف ہوں گے، جتنا ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے، اتنا ہی قرآن سے ہم مستفید ہو سکیں گے۔ کچھ لوگ سمندر کی طرف صرف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، بعض سمندر کی طرف جاتے ہیں تو سمندر میں جا کر اپنا پاؤں بھی ڈالتے ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو سمندر میں تیرتا ہے، اور چوتھا گروہ وہ ہوتا ہے جو غوطہ خوری کرتا ہے اور غوطہ خوری کا سوٹ پہن کر سمندر کی گہرائیوں میں جا کر عجائبات اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو پچھلے گروہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہی معاملہ قرآن کا بھی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ صرف قرآن کی آیات کو دیکھنے کی حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بعض لوگ قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان القرآن ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ۔ قرآن ظاہری شکل میں خوبصورت ہے اور باطن میں گہرا ہے۔ قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور قرآن کی رونقیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن سے استفادے کا مہینہ ہے۔ آئیے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے پہلے ہی دن سے اپنے اللہ سے یہ عہد کر لیں کہ نہ صرف رمضان مبارک میں بلکہ پورا سال قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن سے آشنائی حاصل کریں گے اور قرآن کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔